شریف ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو ہمیں اپنی نماز کو سب سے پہلے درست کرنا چاہیے۔ جب ہم اپنی نماز کو درست کر لیں گے تو ہمارے اپنے بچوں کی نماز کو بھی ہم درست کروا لیں گے۔ تو لہٰذا ہر مسلمان مرد ہو یا عورت جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، اور یہ حدیث پاک آپ کو بار بار سنائی گئی ہے کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو دین کی باتیں سکھاؤ۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ہر ماں باپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے، ان کا اتردائتو ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دین سکھائیں، نماز سکھائیں، اور جب بچہ 10 برس کا ہو جائے تو پھر اس کو نماز پڑھوائیں، اور نہیں پڑھے تو پھر اس کو مار کے پڑھوائیں۔ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جب ہم فجر میں اٹھ کر آئیں تو اپنے بچوں کو بھی اٹھا کر لائیں ساتھ میں۔ مگر یہ ایک دم نہیں ہو جائے گا، ہلکے عادت ڈالیے۔ گھر میں کچھ نماز یہاں پڑھیے، مسجد میں کچھ گھر پہ بھی نماز پڑھ لیا کریں، مصلی بچھا کے نماز پڑھیے، تو بچے آپ کو جب دیکھیں گے تو ہلکے ان کا بھی ماحول بنے گا، اور وہ بھی سمجھیں گے کہ بھی یہ بھی کوئی دین کی زندگی کی ضروری چیز ہے۔ ہمارے بچے سب اسکول جاتے ہیں اور ماں باپ آرام سے اٹھ جاتے ہیں، کتنے بھی جاگے ہوئے ہوں، چاہے 100 دن سے جاگے ہوئے ہوں، مگر اسکول کے لیے اماں بھی اٹھ جائے گی اور ابا بھی اٹھ جائیں گے۔ اٹھنا چاہیے، مگر سونے سے پہلے بچوں کو آپ یہ کہتے ہیں کہ صبح جلدی اٹھنا ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، پھر اسکول جانا ہے۔ ایک لفظ آپ کو اور بڑھانا ہے۔ ہم سب کہتے ہیں کہ جلدی سو اسکول جانا ہے، اس میں ایک لفظ اور بڑھا دیجئے کہ ہمیں پہلے فجر کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد اسکول جانا ہے۔ بس ایک لفظ بڑھانا ہے آپ کو۔ تو ہمارے بچے جیسے سمجھتے ہیں کہ اسکول جانا یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، یہ بھی بہت ضروری کام ہے، اس کے لیے اٹھنا ہی اٹھنا ہوتا ہے، اور بچوں کے دماغ میں یہ بات جو ہوتی ہے فٹ ہوتی ہے۔ یہ بات اور بڑھا دیجئے کہ پہلے فجر کی نماز پڑھنی ہے، سب لوگ فجر کی نماز پڑھیں گے تو ہمارے بچے بچپن سے ہی یہ سمجھیں گے کہ نماز بھی زندگی کا بہت اہم حصہ ہے۔ یہ بات ان کے دماغ میں بیٹھ جائے گی، اور جب بیٹھ جائے گی تو پھر انشاءاللہ ہمیں زیادہ محنت کرنے کی کوشش کرنا نہیں پڑے گی، آٹومیٹکلی ان کے دماغ میں یہ بات رہے گی کہ ہاں نماز بھی ہے۔ جیسے کھانا بچے کھاتے ہیں، ٹائم سے کھانا کھا لیتے ہیں، کپڑے ٹائم سے پہن لیتے ہیں، تو اسی طرح سے جب ہم بار بار نماز کا ذکر کریں گے، وہ ذکر کرنے سے زیادہ پڑھیں گے، کیونکہ بچے ہمارے ہمیں نقل زیادہ کرتے ہیں، زبان والی بات جو ہے وہ کم سنتے ہیں، دیکھ کر زیادہ عمل کرتے ہیں۔ تو بچپن سے ہی یہ ماحول بنائیے گھر میں کہ ہر بندہ گھر میں نماز پڑھتا ہو، تو جو ماشاءاللہ ہمارے گھر میں ننھے منھے بچے آئیں گے، اور جیسے ہی وہ آنکھ کھولیں گے تو ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، باپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، ماں کو وضو بناتے ہوئے دیکھیں گے، گھر میں سب کو وضو بناتے ہوئے دیکھیں گے، تو پھر آٹومیٹکلی بغیر سکھائے وہ بھی نماز اور وضو سیکھ جائیں گے۔ چلیے دیکھیے، نماز کی شرائط جو ہیں وہ 6 شرطیں ہیں، اور نماز میں جو فرائض ہیں، جو فرض ہوتے ہیں وہ 7 ہوتے ہیں، وہ بعد میں بتائیں گے ہم آپ کو۔ ابھی ہم موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا رہے ہیں۔ سوال، فجر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں اور کون کون سی ہیں؟ یہ بات آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہوگا، مگر یہ سوال آپ کو اپنے بچوں سے کرنا ہے۔ گھر میں جا کے بچوں سے پوچھنا ہے کہ فجر کی نماز کب ہوتی ہے اور کتنی ہوتی ہے، اور اگر ان کو نماز کا نام ہی پتہ نہیں ہے تو آپ پہلے ان کو نام سکھائیے کہ فجر ہوتی ہے، ایک ظہر ہوتی ہے، ایک عصر ہوتی ہے، ایک مغرب ہوتی ہے، ایک عشاء ہوتی ہے۔ بار بار اس کو ریپیٹ کریں۔ جب یہ 5 ٹائم کی نماز ہمارے بچے سیکھ جائیں، پھر دوسرا اسٹیپ یہ آئے گا کہ فجر کی نماز جو ہوتی ہے وہ صبح ہوتی ہے، سورج نکلنے سے پہلے ہوتی ہے، اور اس میں 4 رکعت نماز ہوتی ہے، 2 سنتیں ہوتی ہیں اور 2 فرض ہوتے ہیں۔ جب فجر کی بچے نماز پتہ چل جائے، ان کو رکعتیں پتہ چل جائیں، تو پھر ہم آئیں گے ظہر پر، ان سے پوچھیں گے ظہر کی نماز کتنی رکعت ہوتی ہے، بتائیں گے ان کو 12 رکعت ہوتی ہے۔ پھر ان کو سمجھائیں گے 4 سنتیں مؤکدہ ہوتی ہیں، 4 فرض ہوتے ہیں، 2 سنتیں مؤکدہ ہوتی ہیں اور 2 نفل ہوتے ہیں۔ پھر ان سے جب ظہر کی یاد ہو جائے گی تو پھر ہم عصر پہ آ جائیں گے، پھر ان سے پوچھیں گے عصر کی نماز کتنی ہوتی ہے، پھر خود ہی بتائیں گے ان کو کہ عصر کی نماز 8 رکعت ہوتی ہے، 4 سنتیں غیر مؤکدہ اور 4 فرض۔ پھر آ جائیں گے مغرب پر، مغرب کی ان کو بتائیں گے کہ مغرب کی نماز میں 7 رکعتیں ہیں،
3 فرض ہیں، 2 سنت مؤکدہ ہیں، 2 نفل ہیں۔ جب مغرب کی نماز ان کو یاد ہو جائے گی تو پھر ہم عشاء پہ آ جائیں گے۔ ان سے پوچھیں گے عشاء کی نماز کتنی ہوتی ہے؟ عشاء کی نماز 17 رکعتیں ہیں، 4 سنت غیر مؤکدہ، 4 فرض، 2 سنت مؤکدہ، 2 نفل اور 3 وتر اور 2 نفل۔ محبت کے ساتھ یہ سب کام کرنا ہے ہم کو، بڑی نرمی کے ساتھ۔ کچھ دینا لینا پڑ جائے تو بھی کر لینا، ہمیں تمہیں چاکلیٹ ملے گی، بچے تو کھا ہی رہے ہیں آج کل، سمجھے 150 روپے اڑا ہی دیتے ہیں دن بھر میں بچے، تو آپ ان کو دیجیے مگر کنڈیشن لگا کر کہ پہلے فجر کی نماز یاد کر لو تو پھر تمہیں چاکلیٹ ملے گی ہے، یا تم کو آئس کریم کھلائیں گے، یا تم کو وہ جو مانگ رہے ہیں وہاں دیجیے آپ کو، مگر کنڈیشن لگا دو۔ تو انشاءاللہ اس طرح سے ہمارے بچوں کو نماز دین اچھی طرح سے یاد ہو جائے گا اور ہماری بھی ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ جب قبر میں فرشتے پوچھیں گے ہاں بھائی نماز پڑھی، اپنے بچوں کو نمازی بنا کے آئے کہ نہیں آئے، تو انشاءاللہ ہماری تیاری بالکل پوری ہوگی اور پیپر بڑھیا جائے گا، سمجھے۔ امتحان جو قبر میں ہوگا وہ آسانی سے دیا جائے گا، مگر بھائی صاحب امتحان کی تیاری پہلے ہوتی ہے، یہ نہیں کہ جا پورا سال پڑھا ہی نہیں اور بیٹھ کے جا کے ہاں لو آ جائیں گے فرسٹ، کچھ نہیں ہوگا، فیل ہو جاؤ گے، کام خراب ہو جائے گا۔ لہٰذا ابھی سے تیاری کیجیے۔ 7 سال سے کورس ہمارا شروع ہو جاتا ہے، دین کا کورس جو ہے وہ 7 سال سے شروع ہو جاتا ہے، اور کب تک رہتا ہے؟ 10 سال میں ختم نہیں ہو جاتا ہے۔ حضور کی ایک حدیث اور سنو، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک سیکھنا ہے، قبر میں جانے تک سیکھنا ہے۔ یہ پروگریس، یہ پروسیس، یہ عمل رکنا نہیں ہے سیکھنے والا، سمجھے۔ ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہنا ہے۔ یہ اپڈیٹ کا سسٹم تو اب آیا ہے موبائل کے ذریعے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہر دن اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے، ہر دن اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر یہ باتیں تمہیں یاد نہ رہا کریں تو یہ ہمارا نمبر لکھا ہوا ہے یہاں پر، ہم نے واٹس ایپ گروپ بنا دیا ہے کام کی باتیں، یہ سب ہم کام کی باتیں اس میں ڈالتے رہتے ہیں، آپ دیکھ دیکھ کر بھی فری میں یاد کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مل جل کر دین کا کام کرنے کی ہم سب کو